وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولی ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا بزرگی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق اور مالک ہے بے حساب درود سید المرسلین رحمت للعالمین ساقی کوثر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد معزز سامعین اکرام، آج کا میرا مختصر موضوع
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر ہوگا۔ معراج کا ذکر قرآن مجید کی 2 صورتوں میں آتا ہے، ایک سورت اسراء جسے بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور دوسرا ذکر آپ کو سورت نجم میں ملے گا۔ مکی دور تھا، اس دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا تک یہ واقعہ معراج میرا ایک خیال ہے کہ دور حاضر کے اندر جس آپ ایڈوانس میں چل رہے ہو تو بہت ایزی ہے، اس دور کے لوگوں کے لیے تھوڑا سا ٹپیکل معاملہ تھا، اسے ماننے کے لیے ہم تیار ہیں کہ بھئی 1 مہینے کا سفر راتوں رات ہو کے آئے واپس آئے پھر تو ان کے لیے مسئلہ، لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ بہرحال یہ واقعہ معراج، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کا ذہن قبول کرے یا نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے وہ حرف آخر ہے، اس کو آپ کو ماننا پڑے گا۔ اور قدرت تو قدرت ہے، اس مالک کی قدرت تو بہت وسیع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، اس کے لیے بھی مختلف روایتیں، لیکن میں وہ بیان کروں گا جو آپ کو آسان لگے، سہل اور مختصر۔ مجھے فرشتے چاہے زمزم کے پاس لے آئے، میرا سینہ پورا یہاں سے لے کر ناف تک چاک کیا۔ یہ سینہ چاک کرنا یہ پہلی دفعہ نہیں، اس سے پہلے بھی ہوا ہے۔ جب آپ تقریباً 4 سال کے تھے اور اماں حلیمہ کے پاس اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے بکریاں چرا رہے تھے، تو وہاں یہ واقعہ پیش آیا، تو وہ بچہ بھائی دوڑتا ہوا کہ نہ جانے اللہ کے رسول کے لیے کہ ماں کو کہا کیا ہو گیا ہے۔ اس وقت تک تو معاملہ ختم ہو گیا، پھر انہوں نے فوراً جو ہے اللہ کے رسول کو اپنے گھر والوں کی طرف بھیج دیا کہ نہ جانے بھائی کیا ہو۔ اب کی بار آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس زمزم کے پاس لایا گیا اور میرا سینہ پورا چاک کر دیا گیا، دل کو باہر نکالا گیا، پھر چائے زمزم سے دھویا گیا، ایک تھال ایک تشت تھا، اس کا حکمت نور جو بھی تھا، اس کے بعد جو ہے دھو کر فٹ کر دیا گیا، اس کو سینے کو سی دیا گیا۔ پھر میرے لیے ایک سواری لائی گئی جسے براق کہتے ہیں، سبک رفتار، حد نگاہ تک اس کا پاؤں جائے، یعنی کہ اس کی دوڑ اتنی تیز دوڑ رہا تھا۔ میں اس پر سوار ہونے لگا تو تھوڑا سا مچلنے لگا، تو جبریل امین نے اسے کہا براق سیدھے آرام سے کھڑے ہو جاؤ، آج تم پر وہ ہستی سواری کر رہی کہ اسی قبل اسی ہستی تم پر سوار نہیں ہوئی۔ فرمایا کہ جبریل کا یہ کہنا تھا، اس کو پسینہ آ گیا، وہیں تھم گیا، رک گیا۔ ہم سوار ہو کر چلے، بیت المقدس کے پاس پہنچے، جہاں انبیاء اپنی سواری کو باندھا کرتے تھے، ہم نے بھی وہاں باندھ دیا۔ کیا خیال ہے، باندھنا لو تو چلا جاتا وہ؟ نہیں، یہ میرے آپ کے لیے سبق ہے۔ جسے ایک بندہ اللہ کے رسول کے پاس، ہاں بھائی کس پہ آئے فلاں سواری پہ، کہاں ہے وہ؟ کہ اللہ اس کے رسول کے حوالے۔ اللہ کے بندے اس کو باندھ تو صحیح، پہلے اپنا تو انتظام کر لو، حفاظت تو رب کے ذمہ ہے لیکن اپنا انتظام کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ ہم نے اس کو باندھ دیا، اس کے بعد ہم اندر گئے، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، لیکن جب پھر پیچھے آپ نے دیکھا
جبریل امین نے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج آپ کے پیچھے کس نے نماز پڑھی ہے؟ جی نہیں. کہا انبیاء تھے سارے. اب اللہ نے انبیاء کو کیسے بھیجا, کیسے نماز؟ میں نے کہا کہ پورا معراج کا واقعہ آپ کے لیے تھوڑا سا ہے, لیکن رب کے لیے کسرا نہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ امام الانبیاء, امام اعظم اگر ہیں تو صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, کہ جو تمام انبیاء کی امامت کریں. اس سے بڑھ کر امام کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر امام اعظم کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اگر کنہوں نے بنا لیا جنہوں نے, اس کی اپنی ذمہ داری, ہماری نہیں. لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ امام اعظم, امام الانبیاء, حکیم الامت, تم نے لوگوں کو لقب دے دیے, لیکن نہیں, یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے. کوئی اس کے لائق نہیں ہو سکتا, چاہے کتنا پائے کا محدث ہو, فقیہ ہو, عالم ہو, جو بھی پہنچ جائے. فرمان نکلے. وہاں پھر مجھے دو چیزیں پیش کی گئیں پینے کے لیے. ایک میں شراب تھا اور ایک میں دودھ تھا. میں نے دودھ پسند کیا. جبریل امین نے کیا فرمایا؟ آپ نے فطرت کی چیز کو اختیار کیا. دودھ ایک فطری چیز ہے. دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے ماں کے سینے میں دودھ کا بندوبست کر لیا. وہ رب ہے نا, اللہ نے وہ تو الگ نعمتیں کیا کیا انسان کو یاد دلائی ہیں. فرمایا کہ اگر آپ شراب پیتے تو آپ کی امت بہک جاتی. بہانہ مل جاتا نا. اس لیے ویسے بھی آپ نے پسند کیا کیا؟ دودھ کیا. فرمایا ہمارا اب ایک سفر مکمل ہوا. اللہ نے فرمایا نا, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. وہ رب کی ذات ہے کہ جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی. کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. لنریہ من آیاتنا, کہا کہ ہمارا ایک ارادہ, ایک مقصد تھا, تاکہ اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں. مقصد کیا ہے؟ کہا ہم اپنے بندے کو نشانیاں دکھانا چاہتے تھے اور لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ یہ ہمارے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. فرمایا کہ ہمارا سفر اب شروع ہوا کہاں؟ فلک کی طرف, آسمان کی طرف. زمین کا سفر ختم ہو گیا ہمارا. ہم پہلے آسمان پہ پہنچے. ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا. جبریل امین نے آواز آئی, کون؟ کہا جبریل امین. کون ہے ساتھ آپ کے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بلائے گئے ہیں یا خود لا رہے ہو؟ کراس کچھ تو نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا ہے یا اپنی مرضی سے آپ لا رہے؟ کہا کہ نہیں, بلایا گیا ہے. ہر آسمان پہ, حالانکہ جب پہلے نے آپ دروازہ چھوڑ دیا تو دوسرے دروازے کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ جب انٹر ہوتے ہیں مین دروازے سے تو پھر آپ چلے جاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن نہیں, آپ مسلم احمد کی لمبی حدیث ہے, پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دروازے پر 1 2 3 4 5 6 7 ساتوں دروازے ہم نے جب کھٹکھٹائے تو یہی سوال فرشتے کرتے تھے کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ بلائے گئے ہیں یا اپنی مرضی سے آ رہے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ اللہ کی مرضی سے آ رہے ہیں. ایک سسٹم ہے, ایک طریقہ کار ہے. فرمایا کہ جب ہم اوپر پہنچے تو ہماری ملاقات آدم علیہ السلام سے ہوئی. پہلی ملاقات پہلے آسمان پر جناب آدم علیہ السلام سے ہوئی. انہوں نے مرحبا کہا, دعائیں دی. ایک روایت میں کہ میں نے دیکھا کہ دائیں طرف لوگ دیکھتے ہنس رہے ہیں اور بائیں طرف دیکھ کے رو رہے ہیں. میں نے جبریل سے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ دائیں طرف جب دیکھتے ہیں تو ہنس پڑتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, جب بائیں طرف دیکھتے ہیں روتے ہیں. فرمایا کہ دائیں طرف وہ ان کی اولاد ہے جو جنت کے حقدار بن چکی, تو خوش ہوتے ہیں کہ چلو میرا بچہ, میرا بیٹا, کیونکہ ہم سب اس کی اولاد ہیں. مسلم ہے, کافر ہے, نیکوکار ہے, بدکار ہے, اچھا ہے, برا ہے, تو آدم علیہ السلام کی اولاد نا. ان کو دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میرے یہ بچے محنت کر کے, اپنا اچھا کردار کر کے جنت کے حقدار بن گئے. خوش ہوتے ہیں. کہا جب بائیں طرف دیکھتے ہیں پھر آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے کہ یہ میرے اولاد جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی.
جو شیطان جو پہلے دن سے میرا بھی دشمن بنا رہا، جو مجھے بھی جنت سے نکال دیا، اب ان میرے بچوں کو بھی جنت سے محروم کر دیا. کیونکہ جب جنت سے وہ نکلا تو اس نے ایک وعدہ کیا تھا، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ، مولا تیری عزت کی قسم ہے اس حضرت کو، انسان کو چھوڑوں گا نہیں، انہیں گمراہ کروں گا. ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں، ان کے بائیں، ان کو ایسی سی امیدیں آرزو دل میں ڈال دوں گا کہ یہ میرے بن کے رہیں گے، یعنی میری تابعداری کرتے رہیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ سارے کَإِلَّا عِبَادَكَ الْمُخْلَصِينَ، میرے رب آپ کے بندے ہوں گے اخلاص والے. یعنی عرف عام میں یہ کہیے کہ آٹے میں نمک برابر بندے ہوں گے، لیکن اکثریت میرے کہنے پہ چلنے والی ہوگی. تو رب نے بھی اعلان کر دیا کہ ٹھیک ہے، میری بھی بات ہوگی، تیری بھی بات ہوگی. اب جو تیری پیچھے لگا اور تیری بات کو مان لیا تو پھر یہ جہنم بھی تو تمہارے ساتھ، تمہارے دوستوں کے ساتھ بھر دوں گا. ان کو دیکھ کے رو رہے تھے کہ یہ اپنے کردار کو سدھار نہ سکے، یہ اپنے انبیاء کی پیروی نہ کر سکے، یہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہوئے اور یہ جہنم کے حقدار بن گئے. فرمایا ہم دوسرے آسمان میں پہنچے، وہاں بھی سوال و جواب ہوئے. وہاں میری ملاقات دو خالہ زاد بھائیوں سے ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام سے اور یحییٰ علیہ السلام سے. کہ انہوں نے بھی مرحبا کہا، انہوں نے بھی دعائیں دیں. اس کے بعد ہم تیسرے آسمان میں پہنچے، اس کے بعد ہم چوتھے آسمان میں پہنچے. سمجھا؟ اب اس طرح پہنچتے پہنچتے ہم ساتویں آسمان پہ پہنچے تو وہاں پر میری ملاقات میرے باپ ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، جو میرے ہم شکل تھے، میں ان سے ملتا جلتا تھا. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. دیکھیں جتنے بھی انبیاء آئے، ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے. لا تعداد انبیاء جن کی تعداد صحیح معلوم نہیں کسی کو، 1,24,000 کم و بیش لوگ کہتے تو ہیں، لیکن اتھینٹک بات نہیں ہے، کوئی مسند بات نہیں، لیکن ہیں بہت ساری تعداد میں. تو اکثر تعداد انہی کی اولاد میں سے ہے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے پہلے اور آخری نبی ہیں. اور آخری نبی بیت معمور میں ایک جگہ ہے، وہاں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے. دعا سلام ہوئی، مرحبا کہا. بیت معمور فرمایا کہ ایسی جگہ ہے جہاں پر ڈیلی روزانہ 70,000 فرشتے اندر داخل ہوتے ہیں. اچھا، جو ایک دفعہ داخل ہو گیا پھر قیامت تک اس کا نمبر نہیں آتا. اتنی تعداد ہے فرشتوں کی کہ ایک دفعہ گیا ہے، اب دوبارہ اس کا ٹائم نہیں آ رہا. تو یہ بیت المعمور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اس کے بعد پھر ہم آگے چلے سدرۃ المنتہا تک. کہا وہ سدرہ بیری کا درخت، بہترین درخت تھا. اس کے پھل مٹکے جیسے، اس کے پتے گویا کہ ہاتھی کے کان ہیں، بڑے بڑے جو ہے اس کے پتے ہیں. اور آگے میں نے دیکھا کہ قلمیں چلنے کی آواز آ رہی ہے، لکھا جا رہا ہے، قلم چل رہے ہیں. اور یہ قلم اس کو معمولی نہ سمجھیے، قانون والقلم وما یسطرون، یہ وہ قلم ہے جو کائنات میں سب سے پہلے رب کریم نے تخلیق فرمائی. قلم کی کوئی چیز ابھی بنی نہیں ہے. رب نے سب سے پہلے اگر بنایا ہے تو قلم کو پیدا کیا، پھر اسے بولنے کی توفیق دی. کہ آپ نے مجھے بنایا تو ہے، لکھنے کے لیے کیا لکھوں؟ قلم کا معنی لکھنا ہے نا. میں اگر جیب میں قلم لے کے چلو لکھنا نہ ہو تو کسی کام کا نہیں ہے. آخر جیب میں آپ نے کوئی نہ کوئی چیز لکھو گے نا آپ. تو قلم نے عرض کیا کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا لکھ دو کہ میرے غصے پر میری رحمت غالب رہے گی. میرے غصے پر میری رحمت غالب رہے گی. یہ اس کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر بھی وہ درگزر کر رہا ہے، پھر بھی وہ معاف کر رہا ہے، پھر بھی معاف کر رہا ہے. لیکن جب بندہ حد سے تجاوز کر جائے، معاملہ پار کر دے، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میری پکڑ بھی بڑی سخت ہوا کرتی ہے. لیکن فی الوقت اس کو ڈھیل دیتا ہوں کہ چلو بھائی شاید سدھر جائے، شاید من میں آ جائے، شاید یہ میری طرف لوٹ آئے. جب دیکھا کہ اس کے لوٹنے کے جو ہے نا بالکل چانسز نہیں ہے،
تو کہا کہ پھر میں اسے پکڑ لیتا ہوں. پھر وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. کہا کہ میں نے بندے کی طرف وحی کی جس طرح وحی کی جاتی ہے. لیکن کس کے ذریعے؟ جبریل امین کے ذریعے وہاں دیکھے وحی کی گئی. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ. کہا کہ جبریل کو دوبارہ انہوں نے دیکھا ہے. کہاں پر؟ سدرۃ المنتہا میں. ایک دفعہ پہلے بھی آپ نے دیکھا تھا. ایک دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فترت کا دور چل رہا تھا، یعنی پہلے قرآن نازل ہوا لیکن کچھ عرصے کے لیے پھر وحی بند ہو گئی. آپ کو بڑا ملال تھا، افسوس تھا کہ وحی کیوں نہیں آ رہی، کیوں بند ہو گئی. کہا ایک دن میں ایسے نکلا، میں نے دیکھا کہ کسی نے مجھے آواز دی. میں نے جو اوپر نگاہ اٹھائی تو جبریل امین جو کرسی پر تشریف فرما تھے اور بڑے بڑے اس کے پر تھے، پورے افق کو انہوں نے یعنی کہ بالکل جو ہے چھپا رکھا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ ان کے 600 پر ہیں. آپ پر خوف طاری ہو گیا اور فوراً گھر پہ چلے گئے. کہا زملونی. یہ دوبارہ واقعہ تھا کہ آپ نے فرمایا مجھے چادر اوڑھ دو، مجھے خطرہ ہے. تو آپ کو تھوڑا سا جبریل امین کو اصل حالت میں دیکھ کر تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی کہ یہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبریل ہوں. جب آپ چادر اوڑھے سوئے ہوئے تھے پھر وحی آ گئی. یا ایھا المدثر قم فانذر ربک فکبر وثیابک وطہر. او کملی اوڑھنے والے کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو ڈرائیے. اب آپ کا کام شروع ہو گیا ہے. اب ہم نے وحی کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. اب آپ جو ہے کمر بستہ ہو کر لوگوں کو میری طرف بلائیے، لوگوں کو جو ہے نا میری طرف سے بلا کر انہیں ڈرائیے کہ اگر تم نے یہ کام نہیں چھوڑے تو تمہیں جہنم کا عذاب ملے گا. یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ جو دیکھا تھا اس وقت آپ تھوڑا سا ڈر گئے. لیکن یہاں کیا بتایا گیا؟ ما زاغ البصر وما طغى. اس دفعہ کوئی خوف نہیں ہوا، کوئی آنکھ نہیں بھڑکی، کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ یہ دکھانا رب کی طرف سے تھا. سمجھے نا؟ اس وقت تو آپ کو ملال تھا کہ کیا نہیں ہو رہا. تو اس دفعہ جو آپ کہتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اللہ کہتے ہیں ان سے پہلے ایک دفعہ پہلے بھی تو دیکھ چکے ہیں. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. کہا کہ ایک دو کمان یا اس کے بھی قریب تھے. محدثین یہی کہتے ہیں کہ قاب قوسین سے مراد جو ہے جبریل امین ہے. باقی رہا لوگ کہتے ہیں کیا بالمشافہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات ہوئی، ہم کلامی ہوئی، دیکھا کہ نہیں. تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم کی روایت آپ دیکھ سکتے ہیں، اور بھی بکس میں ہے، مسند احمد میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول سے میں نے سوال کیا کہ آپ نے رب کا دیدار کیا؟ فرمایا ابو ذر وہ تو نور ہے، میں نور کو بھلا کیسے دیکھ سکتا ہوں. بات کلیئر ہو گئی. جو گئے ہیں جنہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ وہ نور ہے، میں نور کو کیسے دیکھ سکتا ہوں، حدیث موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو وہاں بلایا یہ بہت بڑا اعزاز تھا. پھر وحی کی نازل کی. پھر 3 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں عطا فرمائی. کہا کہ مجھے اللہ نے 3 چیزیں دیں. کون سی؟ 50 اوقات نماز. نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیات. تیسری بات یہ کہ آپ کی امت میں سے جو بندہ گنہگار ہے لیکن میرے پاس اس حالت میں آیا ہے کہ مشرک نہیں ہے، اس کی بخشش کر دوں گا. بڑی بات ہے نا؟ مشرک نہیں ہے. کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. کہا کہ اللہ اس بندے کو معاف نہیں کرے گا جو شرک میں مر چکا ہے، اس علاوہ جسے چاہے معاف کر دے. یہ اس کا فیصلہ ہے، اٹل فیصلہ ہے کہ رب نے فرمایا کہ مشرک ہو کر آئے گا تو بخشش نہیں ہے. ہاں اس کے علاوہ جس کو معاف کر دوں، سزا دے کے معاف کر دے، بغیر سزا کے معاف کر دے، اس کو کوئی کہنے والا نہیں. فرمایا یہ 3 چیزیں لے کر میں نیچے آ گیا. اب ہماری واپسی کا معاملہ چلا. ملاقات ہو گئی واپس موسیٰ علیہ السلام سے جو چھٹے آسمان میں تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ملا؟ آپ نے بتایا، اسے میں نے بتایا کہ یہ چیز اللہ نے مجھے دی ہے. تو انہوں نے باقی چیزوں کا تو کچھ نہیں کہا، لیکن کہا کہ نماز تو مسئلہ ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کو میں آزما چکا ہوں، ان میں رہ چکا ہوں.
آپ کی امت اتنی ہمت نہیں رکھ سکے گی جو 50 اوقات نماز ادا کرے. آپ جائیے اللہ سے دعا کیجیے کہ تھوڑی سی تخفیف ہو جائے, کمی ہو جائے, کچھ معافی مل جائے. فرمایا میں نے جبریل امین کی طرف دیکھا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ہم گئے, 10 معاف ہو گئی. آتے جاتے ہوئے باقی رہ گئی 5. موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی کہا کہ ایک دفعہ اور جائیے. آپ نے فرمایا اب تو شرم و حیا مانے ہے, کیا میری امت 5 وقت بھی نماز ادا نہیں کرے گی؟ خدا آپ کے سامنے, وہ تو میرے آپ کے سامنے. ہم کتنے پابند ہیں ماشاءاللہ. جمعے میں تو ماشاءاللہ مجمع بڑا لگ جاتا ہے, لیکن یہ چیزیں تو ہم نے فجر میں دیکھنی ہے نا کہ آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے. حاجی صاحب الحاج, لوگوں کو بڑا شوق ہے لکھنے کا, پتہ نہیں کیا ملتا ہے. ہاں, کبھی دکانوں میں لکھیں گے, کبھی ٹرانسپورٹر میں لکھیں گے, کبھی کہاں لکھیں گے, کبھی کوئی آپ کے پاس لیٹر آ گیا تو لکھیں گے الحاج. میں نے کہا اور لمبا کرو. او حاج صاحب کتنے حج کیے ہیں؟ جی وہی 10-20 حج کیے ہیں. او فجر نماز پڑھو کہ نہیں؟ یار یہ کہ مولوی صاحب کو. میں نے کہا اور 50 حج کر لے, ابھی تک جو ہے نا معاملہ مکمل نہیں ہوا تیرا. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ منافق بندے پر 2 نمازیں بڑی بھاری پڑتی ہیں, ایک عشاء کی نماز, دوسری فجر کی نماز. اور حقیقت میں آپ کی میری آزمائش ہی فجر میں ہے. چلو عشاء میں بھی پہنچ جاؤ, لیکن فجر میں کیسے پہنچو گے کہ 4 بجے تک آپ جاگ رہے ہیں؟ آپ کی نہ آپ کی آنکھ تھکتی ہے نہ تمہاری انگلیاں تھکتی ہیں, دونوں ماشاءاللہ فٹافٹ کام کر رہی ہیں. اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یقین جانے کہ مجھے کوئی میسج بھیجنا ہوتا ہے, وہ بھی ساتھی موبائل پر, کم از کم مجھے 5 منٹ تو لگ جاتا ہے. لیکن ایسے لوگ فٹافٹ 1 سیکنڈ اس نے میسج چلا بھی گیا, جواب آ بھی گیا. اب ہم یہ لکھ رہے ہیں اس کا ہو گیا نہیں, ایکسپرٹ ہو گئے اس معاملے میں, کیونکہ انہوں نے محنت کی ہوئی ہے بھائی. 10-10 گھنٹہ 15-15 گھنٹہ لگا رکھا ہے, دن بھی لگا رکھی ہے, رات بھی لگا رکھی ہے. رات کو بھی سوتے ہیں 4 بجے, دن کو اٹھتے ہیں 2 بجے, ناشتہ صاحب کا 2 بجے ہے, اور دوپہر کا کھانا 6 بجے ہے, اور رات کا کھانا رات کو 2 بجے ہے. واہ میرے لال, کیا تیری زندگی ہے, کتنے تمہارے عیش ہیں, کر لو. ہاں یہ تو دن ہیں, یہ بدلتے رہتے ہیں. بہرحال یہ چیزیں اللہ کے بندو, یہ شکر کرو کہ 5 رہ گئیں, اور 50 اگر ہوتی. اب اس میں پرویزوں نے اعتراض کیا, انہوں نے کہا کہ چلو یہاں ڈنڈی مار دو. تو کیا ہوا؟ کہا بخاری کی حدیث ہے, کیونکہ یہ صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے اسرا کا, معراج کا, کہ 50 اوقات ہم نماز کیا یہی کام کرتے رہتے؟ 50 اوقات حیثیت تو ہے نا اپنی جگہ پہ کہ 50 وقت, بھلا پھر تم نمازیں پڑھتے رہتے, باقی دنیا کے سارے کام چھوڑ دیتے. لیکن ہمارا ان سے سوال یہ ہے, کیا نماز کے اوقات کے ساتھ نماز کا طریقہ بھی بتایا گیا تھا؟ نہیں, طریقہ تو نہیں بتایا گیا. آپ نے فرمایا کہ میں تو حرم میں موجود تھا, جبریل امین آیا اور اس نے میری آ کے امامت کی, پہلے فجر, پھر ظہر, پھر عصر, پھر مغرب, پھر عشاء, 5 وقت کی نمازیں 2 دفعہ پڑھائیں, یعنی ایک دن پھر دوسرے دن. پھر فرمایا کہ یہ آخری وقت ہے, یہ درمیان کا وقت ہے, یہ شروع کا وقت ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی اس کے ساتھ نماز کے فرض ہوتے ہی اللہ نے وہیں طریقہ بھی سکھا دیتا تو تمہاری بات تھوڑی بہت کوئی وزن والی ہوتی. لیکن بات یہ ہے کہ تمہاری بات میں اس لیے وزن نہیں ہے کہ اللہ نے طریقہ بعد میں سکھایا. اگر 50 اوقات ہوتا اس کے طریقہ کار کیا ہوتا تم جانتے ہو؟ نہیں جانتے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 50 اب برقرار ہیں, 5 پڑھو گے 50 کا ثواب مل جائے گا. تخفیف تو کر دیے, میں نے جو بات کر دی وہ آخر ہے, لیکن آپ کو اجر و ثواب اس کا ملتا رہے گا, 50 کا ملے گا. پھر فرمایا ہم نے اس کے درمیان میں کچھ چیزیں دیکھی. اللہ نے کہا دکھانا ہے نا, نشانیاں دکھانی تھی. میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے ناخن بڑے بڑے, آدمیوں جیسے یہ ہمارے آپ کے ناخن نہیں, لوہے کے یا پیتل کے. ان ناخنوں کے ذریعے اپنے چہرے کو, اپنے جسم کو جو ہے نا زخمی کر رہے ہیں, خون رس رہا. تو میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ کون لوگ ہیں, ان کو کس چیز کی سزا مل رہی ہے؟ بتایا گیا اللہ کے رسول یہ اپنے بھائی کا گوشت کھاتے تھے, لوگوں کی عزتوں کے پیچھے لگے رہتے تھے,
یعنی گوشت کھانے سے مراد یہ کہ غیبت کرنا. غیبت تو سمجھتے ہو نا. وہ جب تک یہ دن میں ہم کسی کی نہ کریں تو یقین جانے کہ کھانا ہضم نہیں ہوتا. بیٹھتے ہی ہاں بھی سنا یار اس کی خبر, تو اپنی خبر نہیں, بدبخت دوسرے کی خبر سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اس بات کے پیچھے مت پڑ جس کا تیرا کوئی تعلق نہیں. ہم تو اس بات کے پیچھے پڑتے جہاں ہمارا تعلق نہیں. رب کہتا ہے کہ جس معاملے میں تیرا واسطہ نہیں, آپ کو اس میں کودنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہم جان بوجھ کے دوسرے کے معاملے میں کود پڑتے ہیں. ہاں بھائی دیکھ خبر, تو اپنی خبر لینا, تیرا معاملہ کیسے گزر رہا ہے. اور پھر ساتھ میں کہتے بھائی اپنی پرائی خبر دے. پرائی خبر بڑی تجھے شوق ہے پرائی خبر سے, افسوس ہے. تو یہاں فرمایا کہ یہ وہ بندے ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں, لوگوں کی غیبت کرتے تھے. ابن کثیر کے اندر واقعہ موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے آ رہے ہیں, ساتھی ہیں ساتھ میں, دو آدمی کسی اپنے بھائی کی غیبت کر رہے تھے. یار یہ ہے وہ ہے, پتہ جس طرح ہم کرتے ہیں. آپ نے سن لیا, لیکن فرمایا کچھ بھی نہیں, خاموش رہے. آگے چلتے گئے, سفر میں دیکھا کہ ایک جگہ گدھا مرا ہوا ہے, مردار ہے, بدبو آ رہی اس سے. آپ رک گئے, اور فلاں فلاں کہاں ہے, حاضر ہو جائیں. آ گئے, آپ نے فرمایا نیچے اترو سواری سے. اتر گئے, حکم ماننا اللہ کے رسول کا. فرمایا یہ گدھا مرا ہوا ہے, کھانا شروع کر دو. اللہ کے رسول, ایک تو مردار ہے اور دوسری بات یہ کہ حرام ہے, آپ ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں؟ فرمایا کہ تھوڑی دیر پہلے جو تم مسلمان بھائی کی غیبت کر رہے تھے, تو اس سے اگر یہ تم کھا لو تو اتنا گناہ نہیں جتنا تم کما چکے ہو. یہ جو مردار کھاؤ گے نا, گند کھاؤ گے, اتنا گناہ نہیں ہوگا جتنا تم گناہ کما چکے ہو. اور میں تو اس بندے کو جنت میں دیکھ رہا ہوں. اس کا مقصد یہ کہ مرے ہوئے بندے کی غیبت کر رہے تھے. یعنی ہم تو نہ زندہ کو چھوڑتے ہیں نہ ہم مردہ کو چھوڑتے ہیں. وَلَا يَكْتُبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, کہا ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لے؟ فکرے تم, کہا کہ تم کبھی بھی اس کو پسند نہیں کرو گے. کہا یہ گوشت کھانے کے برابر ہے. اور میں دوسری بات کہتا ہوں, یہ تمہارا دھوبی ہے. کپڑے دیتے ہو نا دھوبی کو, کیوں دھوبی ہے؟ اس لیے کہ آپ کے گناہوں کو دھو رہا ہے, اپنے گناہ اپنے سر پہ لے رہا ہے. بے فکر ہو جاؤ. اگر کوئی غیبت کر رہا ہے تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, دل میں چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, دل میں ہول آنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میری غیبت کرنے دو, وہ اپنے گناہ کما رہے ہیں, تمہارے گناہ کم ہو رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. کیا فرق پڑتا ہے؟ لوگوں نے تو رب کو بھی معاف نہیں کیا. میں آپ کیا ہیں؟ یہودیوں نے کیا کہا؟ اللہ کے دونوں ہاتھ بند ہیں. وہ کس کے ہاتھ بند ہیں؟ رب کے. قبل یدا مبسوطتان, بدبختوں میرے ہاتھ دونوں کھلے میں جیسے چاہوں خرچ کروں. تم کون ہوتے مجھے کہنے والے؟ یعنی اعتراض کرنے والے پر آپ بے فکر ہو جائیے. یہ نہ سمجھنا کہ یار میرے لیے لوگ میری بات کر رہے ہیں. لوگوں نے تو پیغمبر پہ بھی اعتراض کیا, آپ تقسیم کر رہے ہیں. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف سے تقسیم کرو. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے, اگر میں بھی انصاف نہیں کروں گا, باقی کون ہے زمین پہ جو تمہیں انصاف دلائے گا؟ صحابی نے عرض کیا جناب حکم کریں, اس گستاخی میں گردن اڑا دوں. اس کو جرت کیسے ہوئی آپ کو کہنے کے لیے؟ کہا کہ عمر رہنے دے, لوگ کہیں گے کہ اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کو بھی مار رہا ہے. بھائی طاقت مل گئی, حکومت مل گئی ہے, لوگوں کو کیا معلوم کیا معاملہ ہے, لیکن اس کے مارنے سے تمہیں فائدہ بھی نہیں ہوگا. چھوڑ دو, اس کی نسل سے ایسے لوگ اس کے پیدا ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن حلق کے نیچے نہیں اترے گا, جس کو عرف عام میں خارجی کہا جاتا ہے. تو فرمایا کہ یہ اپنے جسم کو نوچ رہے تھے, بڑی تکلیف میں تھے. یہ وہ لوگ تھے کہ لوگوں کی غیبت کرنا اور لوگوں کو کی عزتوں کے پیچھے لگے رہتے تھے. یعنی موقع مل جائے کہ بندے کی بے عزتی کرنی ہے, اس کو میں نے رسوا کرنا ہے, کوئی عیب مل جائے, جب تک اس کو آشنا نہ کرو, اس کو جب تک ظاہر نہ کرو, اس کو یقین جانے کہ روٹی جو ہے ہضم نہیں ہوتی, کہ اس بندے کے عیب کو میں نے دیکھ لیا ہے. کہا کہ لوگوں کے عیبوں کو مت ٹٹول, ورنہ رب کریم تیرے عیبوں کو ظاہر کر دے گا, تمہارے گھر والوں کے سامنے ظاہر کر دے گا, اور تمہارے کو اپنے گھر والوں کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دے گا.
کون ہے جو اپنے آپ کو کہ میں پاک صاف ہوں؟ ایک انسان کی صورت میں ہم سب گناہگار ہیں، سمجھے آپ؟ تو بندے کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ میں کتنا گناہگار ہوں، میں کتنا پاپی ہوں، میں کتنا خطا کار ہوں. دوسروں کی خطاؤں کو، دوسروں کے معاملات کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے بندو، یہاں اس لیے دکھایا جا رہا ہے تاکہ اگر آپ میں سے، امت میں سے کسی بندے میں یہ عادت ہے تو اپنی ختم کر دے. بالمشافہ اللہ کے رسول کو دکھایا گیا کہ ان کو جا کے آگاہ کر دیجئے کہ اس طرح سزا بھی مل سکتی ہے. فرمایا ہم آگے گئے، ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں جو ہے نا لوہے کی کینچیوں سے، جہنم کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے، بڑی تکلیف میں تھے. تو میں نے جبریل امین سے کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کی امت کے واعظین ہیں، یہ آپ کی امت کے خطیب حضرات ہیں. ان کا معاملہ کیا ہے؟ کہتے تو تھے لیکن عمل نہیں تھا. دوسروں کو تو کہتے تھے لیکن اپنا عمل نہیں. جیسے بخاری کی روایت، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک آدمی، اس کے جہنم کے اندر اس کی پیٹ پھٹا ہوگا، اس کی آنتڑیاں باہر ہوں گی، بڑی تکلیف میں ہوگا، اور اس طرح گھومتا رہے گا جس طرح گدھا جو ہے چکی میں گھومتا ہے. اب تو ماڈرن دور ہو گیا، ورنہ وہ دور بھی تھا کہ چکی ہوتی تھی پھر اس میں کبھی گدھا ہوتا تھا یا دوسرا جانور اس کو گھماتے تھے تاکہ آٹا حاصل ہو، یا وہ عورتیں ہاتھ سے چلاتی تھی. عورتیں مر گئی، ہم کہاں چلا کے دیں گی تمہیں؟ او بھائی، وہ عورتیں جو لوری دیا کرتی تھی لا الہ الا اللہ کی بچے کے، وہ اب تو ماشاءاللہ گانے پہ بچہ سوتا ہے، تمہارا لا الہ الا اللہ کی لوری پہ نہیں سوئے گا. اب تو کھانا بھی تمہیں ہضم نہیں ہوتا جب تک جو ہے نا گانے کی دھن نہ سنو. مجھے بتائیے کہ اہل حدیث کا لانے والوں، اللہ کے بندو، تم جب شادیاں کرتے ہو حال کے اندر تو وہاں تم نے گانے تو ضرور لگا رکھے ہیں بڑی مدھم آواز میں. بھائی یہ بند کر دو. کہا جی وہ مدھم آواز چل رہی ہے، اس کی دھن میں ہم کھانا کھائیں گے. اللہ کی پناہ ہے، میں کہتا ہوں کیسی ہمارے اندر تبدیلیاں آ گئی ہیں. ایک حلال چیز کو کس طرح تم خراب کر رہے ہو. جنتی ان کو دیکھیں گے کہ میاں صاحب، خطیب صاحب، آپ کی ہدایت اور نصیحت پہ تم جنت میں پہنچ گئے، یہاں تم کیا کر رہے ہو؟ آپ نے جو واضح و بند ہمیں کیے، آپ نے جو نصیحتیں کی تھی، ان نصیحتوں کو ہم نے اختیار کرتے ہوئے ان پر عمل کیا، جس کا نتیجہ یہ کہ ہم تو جنت میں چلے گئے، اور آپ خود ہمیں بتانے والے آپ کی حالت کیوں؟ کہا بھائیو بات یہ تھی کہ میرا اس پر عمل نہیں تھا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کہا اس بندے سے بڑھ کر کسی کی بات اچھی نہیں ہو سکتی. دنیا میں بہت ساری اچھی بات ہے لیکن آسن، کہا کہ سب سے بہترین بات اس بندے کی ہے جو لوگوں کو طرف اللہ کی طرف پکارتا ہو، اللہ کی طرف بلاتا ہو، جو نیکی کا کام کرتا ہو اور برائی سے روکتا ہو، نیکی کا حکم کرتا ہو، برائی سے لوگوں کو روکتا ہو، داعی اللہ، دعوت کا کام کرتا ہو. کہا اس سے بڑھ کر کسی کا عمل اچھا نہیں. لیکن ساتھ میں کیا فرمایا؟ وَعَمِلَ صَالِحًا. اس کے خود کے اعمال بھی اچھے تھے، یہ خود بھی عمل کرتا تھا، یہ نہیں کہ دوسروں کو کہتا. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ. اللہ نے اعلان کر دیا وہ بات آپ کیوں کرتے ہو جس کا آپ کا عمل نہیں. کہا رب کے پاس بہت بڑی بات ہے کہ خود نہ کرے دوسروں کو کہے. کہا کہ پہلے خود کر پھر دوسروں کو کر. اب میں بچوں سے کہوں بیٹا میں یہاں سویا ہوا ہوں، جا کر نماز پڑھ کے آؤ، کہیں گے ابا آپ تو چلے، کہا تم پڑھ کے آؤ. تو بچہ بھی باہر نکل کے گھوم گھام کے آ جائے گا، جب میرا ابا ہی نہیں جا رہا تو میں کیوں جاؤں. اور آپ کا کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے. کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ پہلے پڑھو تو صحیح. اللہ کے بندوں کون عمل کرے گا؟ بیوی بھی نہیں مانے گی، بہو بھی نہیں مانے گی، بیٹی بھی نہیں مانے گی، گھر والا کوئی نہیں مانے گا. میں خود تو نماز نہ پڑھوں، دوسروں پہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہو، نماز پڑھو. بھائی خود تو پڑھو نا. کب مجھے چھوڑ دو. آپ کو کیوں چھوڑیں؟ آپ تو گھر کے بڑے ہیں. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک گھر کا بڑا ہے اور ہر بڑے سے اس کے گھر کے متعلق سوال ہوگا.